آج ہم سنیں گے عالیہ کی کہانی۔ عالیہ خیرپور کے دیہی گاؤں میں پلی بڑھی تھی۔ وہ 12 بچوں میں سے پہلی پیدائش تھی۔ وہ 16 سال کی تھی جب عالیہ کے والد بھٹی صاحب نے، جو ٹنڈو مستی کے ایک مشہور شخصیت ہیں، اسے حکم دیا یا تو تم شادی کرو یا یہ گھر چھوڑ دو۔ اس کے مطابق وہ بوڑھے ہو رہے تھے اور عالیہ کے شادی میں ملنے والی گائیں سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ عالیہ کے والد نے اسے کہا کہ تمہاری عمر تک کی لڑکیاں تو عموماً شادی شدہ ہو جاتی ہیں اور کبھی بھی پرائمری یا 7ویں جماعت سے آگے تعلیم حاصل نہیں کر پاتی۔ تم خوش قسمت ہو کہ میٹرک تک تو تعلیم حاصل کر لی۔ بھٹی صاحب نے عالیہ کی زبردستی شادی ضلع کے ایک مشہور مویشی اور بیوپاری سے کروا دی، جس کے بدلے میں انہیں ایک گائے دی گئی۔ اس پورے معاملے میں عالیہ کی والدہ کو رائے دینے کا حق نہ ملا۔ ان کی حیثیت صرف ایک خاموش تماشائی کی تھی۔ عالیہ کو اپنے مائکے میں یہ بھی سننے کو ملا کہ اس کی شادی ایک بدتمیز اور اکڑ آدمی سے ہو رہی ہے۔ نیز اس کو یہ بھی پتہ چلا کہ وہ شخص ایک نکما اور بے روزگار انسان ہے۔ اس سے پہلے کہ عالیہ اس افسوسناک حقیقت سے آزما ہوتی، اس کا شوہر بیمار ہو گیا اور شادی کے پہلے ہی سال میں اس کی موت اس وقت ہو گئی جب وہ ماں بننے والی تھی۔ اس حالت میں عالیہ کا گزارا کیسے ہوگا؟ بچپن سے ہی عالیہ کو درزی بننے کا شوق تھا، کیونکہ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کپڑے بنانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ آدھے ادھورے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ وہ صرف اس وقت مکمل کپڑے پہنتے تھے جب وہ اسکول جاتے تھے۔ عالیہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے کپڑے بنانے کے لیے پرانی چادریں استعمال کرتی تھی۔ وہ ایک کاروبار بھی کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ اضافی آمدنی حاصل کر سکے اور اپنے خاندان کے معاشی حالات بہتر کر سکے۔ اپنے شوہر کی تدفین کے بعد والدین کے گھر جاتے ہوئے اس نے اسٹیفٹا کا سائن بورڈ دیکھا، جو کہ ایک سرکاری ادارہ ہے جو خواتین کو بہت کم یا بغیر کسی فیس کے پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرتا ہے۔ عالیہ نے اس ادارے کی سرگرمیوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ عالیہ نے معلومات حاصل کرنا شروع کی اور یہ جاننے پر کہ وہ ڈریس میکنگ کورس بھی کرواتے ہیں، عالیہ نے پوچھا کہ کیا وہ ان کے ڈریس میکنگ کورسز میں سے کسی ایک میں داخلہ لے سکتی ہے۔ جب عالیہ کو پتہ چلا کہ اس کو یہاں داخلہ مل سکتا ہے تو عالیہ نے فوراً داخلہ لے لیا اور وہ اسٹیفٹا کے ٹیلرنگ پروجیکٹ کے علمبرداروں میں سے ایک ہو گئی۔ اپنی 1 سالہ تربیت کے دوران عالیہ نے ایک سیونگ باکس خریدا، جہاں وہ اپنی کمائی ہوئی رقم کا 50% حصہ جمع کرتی تھی۔ سیونگ باکس میں اس کی پہلی رقم وہ مالی امداد تھی جو اسے اپنے شوہر کی موت کے بعد رشتہ داروں اور عزیز و اقارب سے ملی تھی۔ عالیہ نے ان بچائے ہوئے پیسوں سے اپنے کاروبار شروع کرنا چاہتی تھی، جس کی آمدن سے وہ اپنے بچے کی نشو و نما اور پرورش کر سکے۔ اگرچہ عالیہ نے ڈریس میکنگ کورس کے آخری مہینے میں بچے کو جنم دیا، لیکن اس نے گھر میں صرف 5 دن آرام کیا اور اپنے بچے کو اپنے ساتھ تربیت گاہ لے جانے لگی۔ اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اس کی تعلیم کا ذرا سا بھی حرج نہ ہو، اس لیے وہ اپنے اساتذہ کے پاس گئی اور اس نے پچھلے 5 دن میں ہونے والی تربیت کے بارے میں ان سے بات کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ تربیتی سیشن اس کے مستقبل کے لیے اہم ہے۔ تربیت کے اختتام پر اس کورس کو مکمل کرنے والی تمام طالبات کو 1 سال کا ایکشن پلان بنانے کو کہا گیا کہ وہ بیان کریں گے کہ اگلے 1 سال میں وہ اپنی حاصل کردہ مہارتوں کو کس طریقے سے استعمال کریں گے۔ عالیہ کے ساتھ کورس میں مکمل کرنے والی اکثر طلباء شکایت کر رہی تھی کہ ابتدائی سرمایہ کی کمی ہے اور وہ اپنے مقامی گاؤں میں ٹیلرنگ کے لیے گاہک تلاش کرنا کتنا مشکل ہوگا، لیکن عالیہ نے عہد کر لیا تھا اپنے علاقے میں موجود کم از کم 2 اسکولوں کے لیے وہ یونیفارم ہی فراہم کرے گی۔ کورس ختم ہونے کے 1 ہفتے بعد عالیہ نے اپنے سلائی کا ڈبہ کھولا، جس میں وہ پیسے جمع کرتی تھی، اور اس میں سے اس کو 50,000 روپے ملے۔ ان پیسوں میں سے وہ بہن بھائیوں کا یونیفارم سینے کا سامان خریدنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ اس سرمایہ کو استعمال اپنے کاروبار کی تشہیر مارکیٹنگ کے لیے بھی کرے گی۔ کیونکہ اس کے بہن بھائی 3 مختلف اسکولوں میں زیر تعلیم تھے، اس لیے وہ ان کے ساتھ مختلف متعلقہ اسکولوں میں چلی گئی اور انتظامیہ کو بتایا کہ اس نے اچھے انداز میں یونیفارم سیے ہیں، اور انتظامیہ سے کہا کہ وہ دوسرے طلباء اور طالبات کو یونیفارم فراہم کرنے کا ٹھیکہ اسے دے دیں۔ اس نے انہیں یقین دلایا کہ اگر یہ ٹھیکہ اسے دے دیا گیا تو وہ اسکول کے اساتذہ کے بچوں میں سے ایک کو مفت یونیفارم فراہم کرے گی۔
جب 2 اسکولوں نے اس کی پیشکش قبول کر لی تو عالیہ اسٹیفٹا میں یہ پوچھنے کے لیے واپس گئی کہ وہ کہاں سے اچھے معیاری سستی داموں میں خام مال خرید سکتی ہے، کیونکہ اسٹیفٹا اچھے معیار کا کپڑا اور سامان طلباء کو مہیا کرتا تھا۔ عالیہ نے اپنی والدہ کو بھی تربیت دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے خاص طور پہ اس کی مدد کی جب وہ دور تھی۔ عالیہ کو والدہ کا کام نئے گاہکوں کی تلاش اور بزنس مینجمنٹ ٹریننگ کورسز میں شرکت کر کے کاروبار کو بڑھانا تھا، تاکہ وہ اپنی بیٹی کے کاروبار کو پورے ضلع میں مشہور اور مقبول بنا کر اس کی آمدن میں بڑھانے میں مدد کر سکیں۔ اب 2 سال بعد عالیہ اپنے گاؤں کے 3 اسکولوں کے لیے نہ صرف یونیفارم فراہم کرتی ہے بلکہ وہ اپنے گاؤں میں مختلف قسم کے روایتی ملبوسات کی بہترین کاریگر بھی ہے۔ وہ بورڈنگ اسکول میں زیر تعلیم اپنے 2 بہن بھائیوں کی اسکول کی فیس بھی ادا کرتی ہے اور اپنے پورے کنبے کی کفالت بھی اکیلے ہی کرتی ہے۔